بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اکتوبر کے عبقری ماہ نامے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ اس کے ایک خاص ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ کئی ماہ سے بے ہوش لڑکا اس عمل سے بالکل ٹھیک، معالج حیران۔ یہ کچھ خطوط ہوتے ہیں لوگوں کے لکھے ہوئے جن کو جس چیز سے فاقہ ہو رہا ہوتا ہے، جس میں جو ہے کوئی اچھائی یا مفید فائدہ مند بات ہو، وہی عبقری میں شائع کی جاتی ہے۔ انہوں نے اپنے خط میں لکھا ہے: محترم حضرت حکیم صاحب، السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی عمر دراز کرے، صحت دے۔ جو آپ نے سلسلہ چلایا تا قیامت تک جاری رہے گا، لوگوں کی بھلائی ہوتی رہے۔ مجھے بھی ہمیشہ اللہ تسبیح خانے کے آنے کی توفیق دے۔ ایک واقعہ بیان کرنے لگی ہوں۔ میں ایک اسکول میں ملازمت کرتی ہوں۔ میرے ساتھ ایک اور عورت بھی کام کرتی ہے۔ اس نے ایک دن بتایا کہ اس کے کزن کے 12 دماغ کے آپریشن ہو گئے اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ ڈاکٹروں کے نزدیک یہ تھا کہ معلوم نہیں وہ ٹھیک ہوگا بھی یا نہیں۔ حضرت صاحب میں اس کو دیکھنے کے لیے چلی گئی۔ جب میں نے اس بیمار شخص کو دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس لڑکے کے 2 بچے تھے، اس کی ماں، بہن اور بیوی رو رہی تھی۔ ان کا یہ ایک ہی بیٹا تھا۔ لڑکے کے گھر والے پیسے لگا لگا کے تھک گئے تھے، لوگوں سے بھی ادھار لے کر لگا رہے تھے، پھر بھی وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ میرے مرشد کے تسبیح خانے چلے جاؤ، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ لڑکے کی ماں نے کہا اگر لڑکا ٹھیک ہو گیا تو ہم آپ کے مرشد کے تسبیح خانے ضرور آئیں گے۔ وہ لوگ ڈیرہ اسماعیل خان سے بھی آگے کے رہنے والے ہیں۔ میں نے ان لوگوں کو آپ کے بتائے ہوئے وظائف بتائے۔ نمبر 1، 3 تسبیحیں اللہ اکبر کی صبح شام اس لڑکے کی نیت سے پڑھنی ہے۔ دوسرا انمول خزانہ نمبر 1 بتایا، 21 مرتبہ صبح شام پڑھ کر لڑکے پر دم کرنا ہے۔ تیسرا، پھر میں نے بسم اللہ کا تعویذ بنایا اور پانی کے اندر ڈال دیا اور کہا کہ جب بھی پانی دینا ہے تو یہی پانی دینا ہے۔ نمبر 4، ایک انڈے کا بھی عمل بتایا کہ ایک انڈا لیں، اس پر آیت الکرسی 21 مرتبہ پڑھ کر لڑکے کے سر سے وار کر کسی جگہ رکھ دیں۔ حضرت جی انہوں نے عمال کرنے شروع کر دیے۔ 2-3 ماہ عمال کیے، وہ لڑکا ٹھیک ہونا شروع ہو گیا۔ گھر والوں نے ڈاکٹری دوائی دینی چھوڑ دی۔ کچھ عرصے بعد لڑکے کو لاہور چیک اپ کروانے کے لیے لے آئے۔ وہ لڑکا خود چل کر ڈاکٹر کے پاس گیا۔ یہ وہی لڑکا تھا جو کئی ماہ سے بے ہوش رہتا تھا۔ ڈاکٹر دیکھ کر حیران رہ گئے اور پوچھا کہ آپ نے کس ڈاکٹر سے علاج کروایا؟ گھر والوں نے بتایا کہ ہم نے کسی ڈاکٹر سے علاج نہیں کروایا، ہم نے صرف روحانی علاج کیا، اللہ نے اسے صحت دے دی۔ حضرت صاحب دوبارہ جب میری اس لڑکے سے ملاقات ہوئی تو اس لڑکے کو چلتے پھرتے دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اپنے مرشد کے لیے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میرے مرشد کو ہمیشہ ہمیشہ سلامت رکھ، جو ہم بھٹکے ہوئے لوگوں کو ایسی پریشانیوں کے حل بتاتے ہیں۔ اور ان لوگوں کو بھی روحانی علاج پر یقین تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان لوگوں کو یقین دلایا کہ روحانی علاج میں بڑی برکت ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ جی اس کے نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ درود آج میں رزق کا خزانہ چھپا، ضعیف خاتون نے بتا دیا۔ محترم حکیم صاحب السلام علیکم۔ میں نے عبقری رسالے میں ایک وظیفہ پڑھا تھا کہ جب کوئی چیز گم ہو جائے، کوئی جانور یا انسان لاپتہ ہو جائے تو کوئی مشکل حل نہ ہو تو درج ذیل وظیفہ پڑھنے سے فوراً گمشدہ چیز مل جاتی ہے اور مشکل حل ہو جاتی ہے۔ کچھ واقعات نیچے درج کر رہی ہوں۔ نمبر 1، ممانی کا ویزا لگ گیا۔ میرے ماموں اپنی نوکری کی وجہ سے مصر جا چکے تھے اور ممانی کو بلانا چاہتے تھے۔ سارا کام مکمل ہو گیا تھا لیکن باوجود کوشش کے ویزے کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ ہر بار کام ہوتے ہوتے رہ جاتا۔ میری والدہ نے انہیں یہ وظیفہ بتایا تو ممانی نے عشاء کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا تو کچھ ہفتے بعد ان کا ویزا آ گیا۔ حالانکہ وہ اتنی مایوس ہو گئی تھی کہ انہیں ویزے مل جانے کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہ 1 ہفتے بعد ہی مصر چلی گئیں۔ نمبر 2، لاپتہ بچی مل گئی۔ میری چچی کی بھتیجی جو کہ تقریباً 8 یا 9 سال کی ہے، وہ لاپتہ ہوگی، بہت تلاش کیا نہیں ملی۔ تھانے میں رپورٹ درج کروائی۔ مجھے جیسے اطلاع ملی تو میں نے فوراً چچا کے گھر گئی اور میں نے وہاں یہی وظیفہ پڑھا، پھر گھر آ گئی۔ پولیس نے بھی تلاش کیا مگر کوئی پتہ نہ چلا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ وظیفہ بہت کارآمد اور زبردست ہے۔ آخرکار وظیفہ پڑھنے کے کوئی 4-5-6 گھنٹے میں ہی خبر ملی کہ بچی کسی رکشے میں بیٹھ گئی تھی اور رکشے والے نے خود ہی معلومات کرتے کرتے اس کو گھر پہنچا دیا۔ نمبر 3، والدہ کا پرس مل گیا۔ میرے بھائی کا آپریشن ہوا تھا اور آپریشن سے پہلے ہم نے ایک بڑی رقم ہسپتال میں جمع کروائی تھی۔ بقول ہسپتال کے عملے کے آپریشن کے بعد جب ڈسچارج کیا جائے گا تو ہسپتال کا بل کاٹ کر باقی رقم آپ کو دے دی جائے گی، اور رسید بنا کر دے دی گئی۔ وہ رسید میری والدہ نے اپنے پرس میں رکھ لی۔
میرے والدہ رات کو گھر آ گئیں۔ اس طرح 3 دن گزر گئے۔ جب آخری دن تھا بھائی نے کہا کل صبح مجھے ڈسچارج کر دیا جائے گا، امی آپ رسید لے کے آ جانا۔ میری والدہ گھر آئیں، رات کو دیکھا تو پرس گم ہو گیا۔ جب پرس گھر میں رکھا ہی تھا تو ساری رات پرس تلاش کرتے رہے، حتیٰ کہ کچرے کے ڈبے میں بھی دیکھا، پرس نہیں ملا۔ پھر میں نے یہی وظیفہ پڑھا۔ اب یقین کریں کہ حیرت انگیز طور پر وظیفہ پڑھ کے کھڑی ہوئی تو جائے نماز طے کر رہی تھی کہ سامنے نظر پڑی تو شیلف پر پرس رکھا ہوا تھا۔ ایسا لگا کہ جیسے کوئی ابھی ابھی رکھ کر گیا ہے۔ یہ وظیفہ جب بھی کام کے لیے پڑھا فوراً کام ہو گیا۔ وظیفہ یہ ہے کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ درمیان میں 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے، پھر دعا مانگ لیں۔ یاد رہے کہ عمل کے دوران کسی سے بات ہرگز نہیں کرنی۔ روزی میں کشادگی کے لیے نماز فجر 7 مرتبہ ماں بسم اللہ کے درود تاج پڑھنی ہے، بہت ہی زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دست غیب سے مدد کرتے ہیں، رزق میں برکت اور فراوانی ہوتی ہے۔ یہ وظیفہ میری والدہ کو محلے کی ایک ضعیف خاتون نے بتایا تھا۔ اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ واقعی درود پاک میں رزق کا خزانہ چھپا ہے۔ جو رزق میں کشادگی چاہتا ہے درجہ بالا بتائی گئی ترکیب سے پڑھے، چند ہفتے میں ہی حیرت انگیز تبدیلی دیکھے گا اور زندگی کا معمول بنا لے تو کیا ہی بات ہے۔ جی اس کے نیکسٹ پیج کی طرف آتے ہیں۔ علاقے میں کوئی بیماری پھیل چکی ہو تو قرآنی نسخہ۔ ہر قسم کی بیماری کے لیے حفاظت، کالی کھانسی، خسرہ، چیچک جیسی خطرناک بیماریوں سے بچاؤ کے لیے قرآنی نسخہ اکثیر ہے۔ محلے میں یہ بیماریاں پھیل چکی ہوں تو آپ اپنے بچوں کو بچاؤ کے لیے فوری طور پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ بچہ اس بیماری کی لپیٹ میں آ چکے ہوں تو اس عمل سے فوری شفا یاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک موٹی والی ڈوری لے لیں۔ اگر فوری طور پر ڈوری دستیاب نہ ہو تو موٹے والے دھاگے سے بھی کام چلا لیں۔ باوضو ہو کر سورہ رحمان تلاوت کریں، دھاگا ہاتھ میں لیں۔ جب فبی ای آلاء ربکما تکذبان پر پہنچیں تو دھاگے کو گرہ لگا لیں اور پھونک ماریں۔ 31 مرتبہ یہ آیت ہے اور 31 مرتبہ گرے ہو جائیں گی۔ 31 گرہ ہو جائیں گی اور مریض کے گلے میں ڈال دیں۔ گھر کے جتنے بچے سب کے لیے علیحدہ علیحدہ پڑھ کر ان کو پہنا دیں، انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ بیماری دور ہو جانے کی صورت میں ان دھاگوں کو پانی میں بہا دیں اور دوسرے بچوں کو نہ پہنائیں۔ پھر کبھی ضرورت پڑے تو نیا دھاگا بنا لیں۔ یہ انتہائی مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ مفرور کے لیے وظیفہ، کوئی ناراض ہو کر چلا گیا ہو یا گھر سے بھاگ گیا ہو، سورہ یاسین ماں بسم اللہ 21 مرتبہ پڑھے، دل میں خیال کرے کہ وہ آ رہا ہے، دوسرے تیسرے روز انشاءاللہ ضرور آ جائے گا۔ مجرب استخارے۔ آج کل پریشانیاں اتنی ہیں کہ حد نہیں، ہر کام میں دھوکہ ہو جاتا ہے، وہ چاہے رشتے کرتے ہو، کاروبار کرتے ہو، کئی طرح کے اندیشے ہوتے ہیں۔ استخارہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنے والا کبھی نہیں پچھتائے گا۔ یہ مجرب استخارے ہیں۔ نمبر 1 استخارہ بعد نماز عشاء۔ 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھنے کے بعد اول آخر درود ابراہیمی 1 بار، اہدنا الصراط المستقیم 313 بار، اور پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ منہ قبلے کی طرف ہو، دایاں ہاتھ گال کے نیچے ہو، صبح تک جو چیز محسوس ہو وہ حق ہوگا۔ نمبر 2 استخارے کے بعد نماز عشاء۔ 2 رکعت نفل نماز حاجت استخارہ پڑھنے کے بعد درود شریف 1 بار، سورۃ الحمد شریف مکمل 40 بار، اور یہ آیت جو لکھی ہوئی ہے یہ 40 بار، اور قبلہ رخ کر کے اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ انشاءاللہ صبح کے واضح صورت حال نظر آ جائے گی۔ آپ استخارہ کر لیا کریں، اگر جو خواب و خیال میں بھی نظر نہ آئے تو پھر بھی آپ کے حق میں وہ کام بہتر ہوگا، تو خود بخود ایسے سبب اللہ تعالیٰ بناتا چلا جائے گا کہ وہ کام پایا تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ اگر بہتری میں نہیں تو اس میں رکاوٹیں ہوتی چلی جاتی ہیں، آپ کا دل اچاٹ ہو جائے گا اور آپ کا ارادہ بدل جائے گا۔ جس کے ایک اور نیکسٹ ٹاپک کی طرف تھوڑا سا ہے۔ 23 گندم کے دانے مرض شوگر جڑ سے ختم۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ عبقری رسالے میں بہت شوق سے پڑھتا ہوں۔ مزید عبقری سوشل میڈیا پر آنے والے وظائف اور ٹوٹکے بھی بہت لاجواب ہیں۔ بے شمار امراض سے لوگوں کو چھٹکارا ملا ہے۔ میرا بھی ایک آزمودہ عمل ہے جو میں عبقری قارئین کے نظر کرنا چاہتا ہوں۔ یقیناً شوگر جیسے نامراد مرض سے نجات حاصل کرنا ہر مریض کا خواب ہے، جو کہ اس عمل میں 100% موجود ہے۔ میں نے شفا پائی، آپ بھی 100% یقین سے کریں، یقینی شفا پائیں۔ مجھے تقریباً 2.5 سال سے شوگر کا مرض ہے۔ صبح شام ایک گولی کھاتا مگر شوگر پھر بھی اکثر بڑھ جاتی۔ ناشتے سے پہلے میرا شوگر لیول 136 اور ناشتے کے بعد 257 ہوتا۔
تھا. مجھے کسی نے یہ روحانی ٹوٹکا بتایا. اب الحمدللہ ناشتے سے پہلے 98 اور ناشتے کے بعد 152 ہوتی ہے. عمل یہ کہ صبح روزانہ 2 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کر 1 گلاس پانی اور 1 دانہ گندم پر دم کیا اور کھا لیا کرتا تھا. یہ عمل 23 دن تک لگاتار کیا. مرض شوگر بالکل ختم ہو گیا. جی امید کرتی ہوں جتنے ٹاپک میں نے پڑھے اور خاص طور پہ ایک جو کمنٹ مجھے موصول ہوا تھا کہ درود تاج میں رزق کا خزانہ چھپا ہے، وہ مجھے پڑھ کے سنائیں. میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا ہے اور آپ کو جو ہے پتہ بھی چل جائے گا. اس میں اور بھی بہت سے مفید ٹاپک تھے جو میں نے چھوٹے چھوٹے سارے پڑھ دیے ہیں. اب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. چلتے ہوئے ایک ریکویسٹ، ایک درخواست کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ آپ کو نئی اپڈیٹس جلد از جلد ملتی رہیں.